میرے ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی تھی۔ میرا نام زرینہ ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ جب بھی اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ابا کہتے تھے ان کے پاس شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل جل جاتا تھا۔ ماں کی حالت ایسی ہو گئی تھی، انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی انہیں کچھ کہا۔ جب کوئی شخص کہے کہ وہ درد میں ظاہر ہے، وہ درد میں ہے، لیکن جو اپنے درد کو چھپاتے ہیں ان کو دوائی نہیں ملتی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور بابا کو شراب پینے کا عادی تھا اور ایک بھائی تھا۔ میری والدہ کا ایک دن دل کی تکلیف کی وجہ سے انتقال ہو گئی تھی۔ اب جب میری ماں زندہ تھی تو وہ بیمار تھی، تب بھی میں گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، میرے دماغ ٹھیک تھی، مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ لیکن جب سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے مجھے ہر چیز بہت مشکل لگنے لگی ہے۔ اب بھی میں وہی بات کر رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کا سہارا کافی ہے۔ آپ کے گھر میں ایک موجودگی آپ کی زندگی میں بہت بڑی چیز ہے۔ گاؤں والے مجھے شہر میں کسی کے گھر نوکری دے سکتے ہیں اور مہینے میں 5 دن کی چھٹی بھی مل جائے گی، لیکن میرے والد نے کہا ان کا خیال رکھیں گے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی میری عمر بھی تھی اور میں گھر کے سارے کام سنبھالتی تھی، کیونکہ اس کا کام کرنا ایک الگ بات تھی۔ لیکن اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو میں نے سوچا پہلے مجھے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ ان کی بھوک اس وقت نہیں تھی۔ میرے بابا کے پاس پیسے تھے اور ان پیسوں سے وہ شراب خریدتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ کہانی سنا رہی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ان کے پاس پیسے تھے، شراب کے پیسے نہیں تھے۔ دال روٹی اور سبزی کے لیے بابا نے بات کر کے مجھے بلایا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا ہاں وہ میرے بابا سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کہا۔ میرے بابا نے کہا وہ اتنے ہی بوڑھے ہونے والے تھے جتنی آپ نے کہی تھی۔ وہ کہنے لگے ہاں وہ تو جوان ہے۔ اس کا موبائل بج گیا اور ایک طرف چلا گیا۔ میں نے بابا سے پوچھا آپ کون جوان لڑکی ہے؟ پھر اس نے کہا شاید مجھے وہاں اسی لیے بھیج رہے ہیں اور انہیں ایک جوان نوکر لڑکی کی ضرورت ہے۔ پھر لوگ نوجوان لڑکیوں کو زیادہ کام نہیں کرواتے۔ آپ کہتے کہ میں کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا بابا آپ نے مجھے کیا سکھایا؟ میں کام کرنے جا رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں زیادہ کام نہیں آتی۔ تو میرے بابا نے کہا پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں، تم بہت سمجھدار بیٹی ہو، میں تمہاری بہن اور بھائی کا بہت خیال رکھوں گا۔ پھر تمہاری خالہ کا بھی گھر ہے، وہ بھی سنبھالے گی۔ میں نے کہا بابا دیکھو کوئی نہیں ہوگا تمہارے علاوہ۔ اس نے کہا ہاں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک صبح وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، مجھے گاؤں سے دور بھیج دیا گیا اپنے پیسے کمانے اور اپنے بہن بھائیوں کو اسکول بھیجنے۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کر پاؤں گی جو اپنے لیے نہیں کر سکتی تھی، لیکن اچانک ڈرائیور نے گاڑی روک کر مجھے گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ میں نے دیکھا سڑک تھی، سنسان تھا اور میں نے اس سے پوچھا وہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک بڑی گاڑی وہاں آ کر رکی، ایسی قسم کی گاڑی جس میں بکریاں لے کر جاتے ہیں۔ اس میں ایک آدمی باہر نکلا اور ڈرائیور سے پوچھا کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مجھے سر سے پاؤں تک ڈرائیور نے اپنی گاڑی میں ڈال دیا اور اس کی طرح بھاگی۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا۔ ایک اور آدمی کے ساتھ اس نے رسی اور کپڑا منگوایا، میرے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک جوان لڑکی
جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسے کمانے جا رہی ہے، اس کا ساتھ یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب ہوا تو ظاہر ہے میں اتنا خوف زدہ تھی تو میرا دماغ یہ سوچنا بھی بھول گئی کہ اب کیا کریں۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا کروں، لیکن ایسا لگا جیسے میرا دماغ بند ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کسی کی مدد کے لیے پکاروں، مجھے چیخنا چاہیے، شاید کوئی آس پاس ہو، میری مدد کرو۔ جب میں نے خود کو اس گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا میں اس گاڑی میں اکیلی نہیں تھی۔ وہ کون تھی، یہاں کیسے لائے گئے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اب ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یہاں تک ہماری زبانیں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ ہم سب کو جانوروں کی طرح بدتر سلوک سے ڈالا گیا تھا۔ ہم کبھی گاڑی کی دیواروں سے ٹکرا جاتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اچانک گاڑی رک گئی۔ ہمیں ایسی بے بسی سے باہر نکالا گیا جس کے ساتھ ہمیں گاڑی میں ڈالا گیا اور ہمارے ہاتھ کھول کر لائن میں بٹھا دیا گیا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ وہ 4 لوگ تھے اور ہم 15 لڑکیاں تھے۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک بہت ہی مہنگی اور بڑی گاڑی وہاں آ کر رکی اور ایک آدمی باہر نکلا۔ اس نے کچھ ایسا سنا، میں حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکیاں بھی میری جیسی تھیں، جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا وہ مجھے الگ الگ لے کر جا رہے تھے، اسی لیے میں نے ڈرنے کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن میں نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں اکیلا رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس شریف آدمی نے کہا، میرے ساتھ چلو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس نے مجھے بیٹا کہا اور پیار سے معصوم لڑکیوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب بیٹی کہتا تھا، وہ بھی اپنی بیٹی سمجھتا تھا، لیکن ضروری نہیں ہر لڑکی یہی سمجھے۔ صرف باپ وہی ہے جس کا خونی رشتہ ہے، باقی سب آپ کے مردوں کے لیے صرف مرد ہیں۔ عورت صرف ایک کپڑا ہے۔ اور اس کا گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ ایک ادھیڑے عمر کا ملازم تھا۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ ملوایا اور کہا، آج سے یہ تمہارے ساتھ کام کرے گی، یعنی مجھے اس گھر کی نوکرانی بنائی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ مجھے صرف 2 مخلوقات کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکالا گیا ہے۔ مجھے مزید کیا تعلیم دی گئی ہے؟ میں کوئی کام کیسے کر سکتی؟ میں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا، یا کوئی نوکرانی کا کام۔ اگر وہ مجھ سے یہ کام کروا رہا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر اس نے ہم سے اسے گاڑی میں ڈالنا تھا۔ دوسری لڑکیاں اور کہاں سے آئی تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ صرف میں یہاں کیوں آئی تھی؟ اس بوڑھے نے مجھے کیوں چنا تھا؟ میں یہ سب سوچ رہی تھی، کہیں کھو گئی۔ اس نے کہا، تمہارا نام زرینہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں اس عورت کی ہر بات ماننی ہوگی۔ پھر اس نے اس عورت سے بات کرنا شروع کی، اسے کھانا کھلایا اور اس کے کپڑوں کا انتظام کیا، جوتے۔ سیٹھ صاحب وہاں سے چلے گئے تھے اور میں بے خبر سو گئی۔ مجھے وہاں ٹھہرے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے تنخواہ بھی دیں گے اور میرے گاؤں جانے کی اجازت بھی دیں گے۔ ایک ٹیبل پر پڑی ہوئی گلدان جو بہت ہی مہنگی لگ رہی تھی اور اس کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، میں نے دیکھا۔ سیٹھ صاحب دروازے میں کھڑے ہو کر معذرت کرنے لگے۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھتے ہوئے، مجھے معاف کر دیے، میں خود کو معاف کروں گی۔ سیٹھ صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا مجھے اس مہنگے گلدستے کی سزا دی جائے گی، لیکن مجھے اس بات کی سزا ملی کہ میں اکیلی لڑکی تھی۔ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میری سب سے قیمتی چیز۔ میں رات بھر چھت کو دیکھتی رہی۔ اب میرے آنکھوں میں بھائیوں کے چہرے نظر آنے لگے جس کے لیے میں گھر سے نکلی تھی، لیکن سفر کے شروع میں ہی مجھ کو کیا گزری تھی۔ اب وہی آدمی جس نے مجھے ڈرائیور سے خریدا تھا وہاں آ کر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے مجھے لے جانے لگا۔ سیٹھ صاحب کا بھائی تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے، تم جانتے ہو مجھے یہاں ایک بکری کے طور پر لایا گیا ہے، اگر تم چاہتے تو تم مجھے معاف کر سکتے۔
خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرتا۔ میں نے اس کی بات کو نہیں سنی اور گاڑی میں بیٹھی سوچتی رہی۔ زندگی کو اس راستے سے گزرتی ہے جس سے گزارنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اب تک آپ حیران رہ گئے ہیں۔ میری زندگی میں آیا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو شاید ایک طوفان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر مجھے اپنے بہن بھائیوں کو تنہا چھوڑنا پڑا۔ گاؤں میں شاید اسی لیے سب کروا دیا گیا۔ پھر وہ سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو میرے اور تمہارے ساتھ ہوا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی ہوں، اس سے بدتر کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ پھر کچھ ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ ہم حیران رہ جاتے تھے، لیکن اب معلوم نہیں تھا وہ مجھے یہاں سے کہاں لے کر جا رہے تھے، ان کا کیا ارادہ تھا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب اس جگہ پہنچی تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی۔ پہلے میں کنویں میں گئی تھی، پھر جہنم میرے سامنے آنے والا تھا۔ اس نے میری جان بچائی اور مجھے پناہ دی۔ وہ جگہ بہت گندی تھی، وہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک عجیب دار چمکدار کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رضوان نے کہا، یہ ایک خاص بات ہے، سمجھ لو وہ یہاں سب سے قیمتی ہے اور اسے کمرہ بھی دے دو۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں یہ ایک خاص ہے، ورنہ ہر کسی کو کمرہ نہیں ملتا۔ اس کے پاس پہلے بھی کمرہ تھا۔ لڑکی نے کہا، ہاں مجھے پورا کمرہ معلوم ہے، اسی لیے وہ نہیں دے سکتی، لیکن کمرہ ملنا بہت بڑی بات ہے۔ اسے سب کچھ سکھاؤ، اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ تاکہ اسے ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کو کچھ نہیں بتایا اور پھر میں نے اپنا طریقہ اپنایا۔ وہ مجھے کیوں خاص کہہ رہا تھا؟ میرے ساتھ وہی ہونے والا تھا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور ایک لڑکی بھی رہتی تھی۔ اس نے کہا، کھانا کھا کر، نئے کپڑے پہن کر، دونوں ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کھانا اسی لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ مر جاتے ہیں، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ بھوکا ہے کھانا کھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی امیر قریبی اس دنیا سے چلا جائے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، لیکن وہ کھانا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ پیٹ میں وہ چیز ہے جو خوراک مانگتی ہے۔ لیکن میں نے اسے کہا، تیار نہیں ہوں گی۔ کہنے لگی، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا، کیا کروں؟ مجھے سوال کرنے میں دیر ہو گئی۔ جواب مجھے ایک زوردار تھپڑ میں کہا، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہیں رہنا ہے تو آپ کو کاروبار کرنا پڑے گا، اور کہا، آپ کو یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے لایا گیا ہے۔ وہ تیار ہونے کو تیار ہے۔ اس نے کہا، میں نے اسے سمجھائی ہے، میں اس کو جہنم میں جانا ہے۔ آؤ اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں اپنی جگہ جہنمی ہو سکتا تھا۔ میں رونے لگی اور دوسری لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ورنہ بہت ماریں گے۔ اگر تم نے راضی ہو جاؤ تو مانو گی، تمہیں کھانا بھی ملے گا اور گھر والوں کے لیے پیسے بھی بھیجیں گے۔ ان کو یہ مت بتانا تم کیا کرتے ہو۔ یہاں سب ایک ہی نام کرتے ہیں۔ اس کا نام مسکان تھا۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے سب عام ہو۔ بات مجھے ان کی ماننی پڑتی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، موقع دیکھ کر بھاگ جاؤں گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھیں گے اس شہر میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہن بھائی وہ دونوں بات سمجھتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ وہ کہنے لگی، اس جگہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، میں آپ کو کوئی امید نہیں دوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ بگڑ جاتا ہے، لیکن پھر میں یہاں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، اگر یہی ہے تو سب کرنا پڑے گا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، آپ اپنی مرضی سے آئے تھے، یہاں شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صبح وہاں کسی ہوش نہیں ہوا تھا، سب سو رہے تھے
وہاں سے بھاگنے کا یہ صحیح وقت تھا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں وہاں سے بھاگی اور خوش قسمتی سے مجھے ایک تھانہ نظر آیا۔ میں وہاں سے بھاگی اور کہنے لگی۔ پولیس والے نے میری توجہ دی اور میری ساری باتیں غور سے سنی، لیکن آپ کی بات سننے کے بعد آپ نے کہا 5 منٹ انتظار کریں، ابھی آتا ہوں۔ وہ کسی کو بلانے گیا تھا اور 10 منٹ وہاں لائٹ آئی اور میری روح کانپ گئی۔ پولیس آنے والے تھے، ان کا شکریہ یہ کہا اور آ گئی، ورنہ اگلے تھانے چلی جاتی تو وہاں تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آج کل نیا SHO آیا ہے، یہ ایمانداری اور انصاف کا روک ہے۔ سلیم نے کچھ پیسے دیے پولیس والے کے ہاتھ میں پکڑ کر۔ میں چیخنے لگی، لیکن وہاں کھڑے تمام لوگ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسے لگے مجھے کمرے میں لے کر آیا۔ اس نے میری غیر موجودگی میں سارا اور سعدیہ کو مارا۔ اس نے مجھ پر نظر رکھی، اس کے چہرے پر بھی تازگی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، وہ بھی مجبور تھے۔ تمہاری عمر تمہاری ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے۔ کیا تمہاری سب کچھ برداشت نہیں ہوا؟ پھر میں بھاگ جاؤں گی، میں نے چیخا۔ ایسا ہی کیا، لیکن اس بار کسی نے جھوٹ بولا۔ میرے زخم نہیں بھرے تھے، وہ اپنے آپ سے بھرے ہوئے تھے۔ کبھی سعدیہ کبھی مجھے آ کر کھانا کھلاتی تھی۔ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی تھی؟ میں اتنی بری ہو رہی تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے باپ سے چھوٹ گئی تھی۔ بہن بھائی کی خاطر گھر سے مجھے بھیج دیا گیا اور اس کے بعد میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے خود ڈر تھا یہ لوگ کہیں قتل نہ کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہار مان لی۔ میں نے بھی اعتراض کیا تھا، ان سب جیسا حال کر کے وہیں پر کام کرنے لگی۔ اب مجھے بھی لگا بندہ ہو گیا تھا، میں ہر انسان پر ظلم کر رہی ہوں۔ حد ہو جاتی ہے، جب وہ حد ہو جائے تو ظلم نہیں کرتا۔ میں رہتے ہوئے لوگوں میں کیوں گھل مل گئی؟ اندھیرے میں بھول گئی تھی کہ روشنی کیسے ہوتی ہے۔ اب میں خود تیار ہو جاتی تھی، مجھے اپنے ساتھ زبردستی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ میں میک اپ کر لیتی تھی، اپنے جسم پر مہکتی تھی اور باہر سڑک پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ استعمال کرتے تھے جیسا میں استعمال کرتی تھی، ویسا کرنے کے لیے پیسے بھی دستیاب تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے پیسے چھپا کر دیتے تھے کیونکہ وہ زیادہ خوش ہو جاتے تھے اور عورت کو ان پیسوں کے بارے میں بتا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں نے کبھی کمایا نہیں تھا زندگی میں روپیہ، اب اتنے پیسے کما رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ پیسہ پیسہ ہے، میں کیا خرید سکتی ہوں۔ میں ان پیسوں سے ہمیشہ کیا چاہتی تھی؟ ایک دن میں نے اندھیرے میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ شخص میرے کمرے میں آیا، پھر اس پتھر پر آیا جو بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میرے لیے وہ ایک تماشا تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا تم کہاں سے ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پتھر پر کچھ رکھ دیا، کمرے کی دیوار پر دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ میں نے غصے سے کہا، نام کا کیا کرو گے؟ ادھار کارڈ بننے کا کام ہے کیا؟ تم کس نام سے کیا کرو گے؟ سب وہی ہو۔ سب غصے سے چلا گیا۔ میں استعمال کروں پھر تم نے نام پوچھتے ہو، تم اپنا کام کرتے کیوں ہو؟ اس دن مجھے لگا میں غلط کر رہی ہوں۔ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ پیسے پر خوش ہو رہی ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ یہاں یہ سب کر رہی ہوں کیوں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اسے ٹال دیا تھا۔ اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میں سب کی طرح نہیں ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں واقعی حیران تھی کیونکہ ایسا جنگل تھا جہاں صرف شکاری آتے ہیں۔ وہ شکار کرنے نہیں آیا تھا، اس نے میرے پیسے بھی دیے تھے۔ پھر اس نے شکار کیوں نہیں کیا؟ کیا واقعی وہ باقیوں جیسا نہیں تھا؟ یہ واقعی کیا اس دنیا میں اب بہت ہی اچھے انسان ہیں جو باقی جیسا نہیں تھا، یا میرے ساتھ صرف تماشا کر رہا تھا؟ اس کے پاس بہت سارے لوگ نہیں تھے اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کیونکہ میں اسے شخص کی تلاش میں تھی۔ شاید میں دیوانی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔
پھر وہی آدمی کبھی نہیں آیا جب میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد پولیس نے چھاپا مارا تو کافی کہکے لگے اور کہنے لگا اس طرح کے لاتے آتے رہتے ہیں، اس سے پہلے کبھی کچھ بچا ہی نہیں اور ثابت کرے گا کہ یہ ہاسٹل نہیں لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، کیونکہ سب لڑکیاں خود گواہی دیتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا۔ یہ نہیں کیا کہ یہ خود آپ کو مجبور کرتے ہیں اور پھر آپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ یہی ہوا۔ اب ہمارے گھر والے ہمیں قبول نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا ہم سے شادی کرتے ہوئے کوئی آدمی ہمیں قبول نہیں کرے گا اور کوئی ہمیں رہنے کو گھر نہیں دیتا۔ پھر ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے ایسی زندگی جینا بہتر ہے، لیکن کیا جان دینا اتنا آسان ہے؟ زندگی میں ہزار کانٹے جینے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی موت سے بہتر لگتا ہے۔ اور سلیم سعدیہ سب کو لے کر گیا، سیٹھ صاحب سے سب کچھ چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے ہاسٹل نہیں جہاں لڑکیوں کی عدالت میں رہتی تھی۔ سیٹھ صاحب اور ان کے آدمیوں کو پورا یقین تھا کہ اس بار وہ بچ جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے اس بار کیس بہت مضبوط تھا۔ ایک سینٹر میں لے لیا۔ میں جج صاحب کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جو بہت صرف جج صاحب نے دیکھی۔ وہ اس دن میرے کمرے میں کیمرے لگانے آئے تھے اور سعدیہ کو بھی اس کی خبر تھی۔ سعدیہ نے کبھی گواہی دی اور سب ہم بات تھے، گواہی وہ صاحب کے گھر جاتی تھی۔ اس نے بتایا سیٹھ یہی کام کرتا ہے اور اکثر جوان لڑکیوں کو گھر لا کر اسے کوٹھے پر بیچ دیتا ہے۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا، سیٹھ صاحب اور سلیم کو جیل بھیج دیا گیا، تمام لڑکیوں کو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ ثاقب نے بتایا جس دن میں تھانے آئی تھی وہ وہاں اسے بتا رہے تھے، اس دن اس کا کوئی جاسوس بیٹھا تھا، وہ سب سن رہا تھا، اسی دن یہ بات تھی اور آپ کو کیسے نکالا گیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں بھی کہہ دیا کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، انہیں جیل سے باہر نکالو۔ میرا والد جیل میں کیا کر رہے تھے؟ جب انہوں نے میری مدد کی تو اس کی مدد بھی کر سکتی ہوں، میں جیل سے نکال سکتا تھا۔ میں نے فوراً کوشش شروع کر دی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے بابا کو نکالا جائے، لیکن پھر اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ سننے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن جو وہ سنانا چاہتی تھی وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ ثاقب نے بتایا مجھے اس ڈرائیور نے نہیں بلکہ میرے باپا نے بیچا ہے، مجھے اس ملکہ نے بیچ دیا اور ملائکہ نے مجھے سیٹھ کے آدمیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سن کر زمین نکل گئی، میرے باپا نے مجھے اپنی شراب کے لیے بیچ دیا۔ اب میرے بہن بھائی میرے پاس تھے، مجھے کھانا پکانے کا کام مل گیا تھا اور بھروسہ میں نے وہی دے دیا، رہنا شروع کر دیا تھا اس دنیا میں جہاں میرے بابا، ملائکہ، سلیم اور سیٹھ صاحب جیسے برے انسان ہیں، وہیں ثاقب جیسے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ہمیں سکون بھی ملے گا، سعدیہ بھی۔ لیکن اگر ہم لوگ مجبور ہمت کر کے ان برے کاموں سے جیت سکتے تھے، بس ہم نے ہمت کی ضرورت ہے۔ اور سیٹھ صاحب کے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ نے اسے معاف کرنے کی ہمت کی، اب وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ بھی مجبور تھی اور مجبوری نے کس کے ساتھ کچھ نہیں کیا شخص۔ میری زندگی کی کہانی بہت خراب تھی، میں نے بہت برداشت کی، لیکن آخر کار سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہاں اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔